جن بچیوں پر نام تک نہیں لکھنا آتا تھا، جن کو انگوٹھا لگانے کا سلیقہ تک نہیں تھا، ان کے لیے حضرت مولانا محمد اقبال صاحب کی اہلیہ محترمہ اور ان کی بچی نے 15 کتابیں پڑھائی ہیں، اور صرف پڑھائی ہی نہیں بلکہ گھول کر پلائی ہے۔ کل کی امتحان کی کارگزاری یہ ہے کہ کل قاری ساجد صاحب کے ساتھ جو امتحان لینے کے لیے ممتحن صاحب آئے تھے، انہیں امتحان لینے کے بعد تک یہ پتہ نہیں تھا کہ ان بچیوں کو کوئی مرد پڑھاتا ہے یا عورت۔ جب اسے یہ پتہ چلا کہ ان بچیوں کو حضرت مولانا کی اہلیہ پڑھاتی ہے تو انہیں بہت زیادہ حیرت ہوئی، اور وہ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ اتنی اچھی تعلیم تو مکتبوں کے اندر جو مرد علماء ہیں وہ بھی نہیں دے پا رہے ہیں۔ بہرحال یہ ان کا ایک اپنا خیال تھا، وہ یہاں کی تعلیم سے اتنے متاثر ہوئے کہ جس کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا، اور یہ حقیقت بھی ہے۔ مسجدوں کے اندر ہم اپنی سمجھدار اور بڑی بچیوں کو نہیں بھیج سکتے، مکتبوں کے اندر جو مستورات دین کی خدمت کر رہی ہیں انہی کے پاس ہم بھیج سکتے ہیں، اور مسجدوں کے اندر جن چھوٹی بچیوں کو ہم بھیجتے ہیں ان کے لیے ہم مسجدوں میں زیادہ سے زیادہ قرآن شریف پڑھا دیتے ہیں، اردو پڑھا دیتے ہیں، اور کچھ حدیث اور دعائیں یاد کرا دیتے ہیں۔ اس سے زیادہ میرے خیال میں ہم مسجدوں میں بچیوں کو تعلیم نہیں دے پاتے ہیں۔ باقی اس مکتب کے اندر جو تعلیمی نظام ہے وہ قرآن کریم، اردو، لکھائی، ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ بچیوں کو فارسی زبان میں فارسی کی کتابیں، عربی زبان میں عربی کی کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں، یعنی اردو تو پڑھائی ہی جا رہی ہے، اردو کے علاوہ 2 زبانیں اور فارسی اور عربی یہ کتابیں بھی پڑھائی جا رہی ہیں۔ بتاؤ ہمارے علاقے میوات کی جن بچیوں پر، جن عورتوں پر آج سے چند سال پہلے کچھ بھی نہیں آتا تھا، ان مکاتب کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے انہیں 3 زبانوں میں کتابیں پڑھنے کی توفیق عطا فرما دی ہے۔ ہمیں اس طرح کے مکاتب کی قدر کرنی چاہیے، اور اس طرح کے مکاتب کے ہوتے ہوئے پھر بھی ہم اپنی بچیوں کو ان پڑھ رکھیں یا جاہل رکھیں، محض گھر کے کام کاج کے زیادہ ہونے کی وجہ سے، کھیتی باڑی کے زیادہ ہونے کی وجہ سے بچیوں کو نہ پڑھائیں، انہیں گھر کے کام کاج میں لگائے رکھیں، کھیتی باڑی کے کام کاج میں لگائے رکھیں۔ خدا کی قسم یہ ہماری بچیوں کے ساتھ ہمارا بہت بڑا ظلم ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میں بلا مبالغہ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ آج بھی بہت سی عورتوں کو کپڑے پاک کرنے کا طریقہ اور سلیقہ نہیں ہے۔ کتنی عورتیں زندگی ہو گئی خود بھی اور اپنے گھر کے مردوں کو بھی کپڑے پاک کرنے کا طریقہ نہ جاننے کی وجہ سے ناپاک کپڑے پہنا رہی ہیں۔ شریعت کا ایک مستقل نظام ہے، شریعت میں ناپاکی اگر کپڑے پر یا جسم پر لگ جائے اس کے پاک کرنے کا ایک طریقہ ہے، محض یہ نہیں کہ آپ نے صابن لگا کر جو ہے ناپاکی کو ختم کر دیا اور اس کے بعد اسے شریعت کے طریقے پر پاک نہیں کیا تو وہ کپڑا ہرگز پاک نہیں ہوگا۔ کتنی عورتیں آج بھی خود بھی اور اپنے مردوں کو بھی جو ہے پاک کرنے کا طریقہ نہ جاننے کی وجہ سے ناپاک کپڑے پہنا رہی ہے، اور ان کا نہ جاننا شریعت میں عذر نہیں ہے۔ قیامت کے دن اگر انہوں نے اللہ کے سامنے یہ کہا کہ ہمیں تو پاک کرنے کا طریقہ ہی نہیں آتا تھا، اللہ اس عذر کو قبول نہیں کریں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ یوں کہیں گے کہ پاک کرنے کا طریقہ سیکھا کیوں نہیں تھا؟
جتنی نمازیں ان ناپاک کپڑوں میں ان عورتوں نے یا ان کے مردوں نے پڑھی ہے وہ ساری نماز قابل اعادہ ہے، وہ لوٹانا ان نمازوں کا لوٹانا واجب ہے۔ یہ ساری جو چوک اور یہ جو جہالت ہے یہ ہمارے اپنی بچیوں پر توجہ نہ دینے کی وجہ سے ہے، اپنی بچیوں کو دینی تعلیم حاصل نہ کرانے کی وجہ سے یہ تمام جو ہے غلطیاں ہوتی ہیں۔ آج بھی بہت سے نوجوان اور بہت سے بوڑھے مرد یہ کہتے ہیں کہ بچیوں کو پڑھانے سے کیا فائدہ۔ خدا کی قسم یہ ان کی بہت بڑی جہالت ہے۔ بچیوں کو پڑھانا مردوں سے زیادہ ضروری ہے۔ بچی کی جو ہے کوکھ سے بچہ جنم لیتا ہے اور اس کی گود میں وہ پلتا ہے، اور اگر بچی ان پڑھ ہے، جاہل ہے، پڑھی لکھی نہیں ہے تو وہ اپنے بچوں کو کیا سکھائے گی؟ جو مائیں پڑھی ہوئی ہیں، جو مائیں دین جانتی ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے دین علم سے نوازا ہے، ان کی کوکھ میں اور ان کی گود میں پلے بڑھنے والے بچے الگ ہی ہوتے ہیں، اور جو مائیں بیچاری ان پڑھ ہیں، دین سے دور ہیں، وہ اپنے بچوں پر زیادہ دھیان نہیں دے پاتی ہیں۔ اس لیے میری آپ تمام مستورات سے اور جو مرد حضرات یہاں تشریف فرما ہے ان تمام سے یہ درخواست ہے کہ آپ اپنی بچیوں کو دینی تعلیم ضرور دلائیں۔ آپ کی بچی اگر جوان ہو چکی ہے اور اس کی شادی کا آپ نے پختہ ارادہ کر لیا ہے کہ 6 مہینے کے بعد یا 1 سال کے بعد ہم اس کی شادی کریں گے، اللہ کے لیے اس پر مزید ظلم مت کیجئے کہ اب اس کا پڑھا کر کیا کریں گے۔ آپ کے پاس اگر 6 مہینے ہیں تو صرف 6 مہینے کے لیے ہی آپ بات کیجئے مکتب میں آ کر، اور مولانا سے کہیے کہ ہماری بچی جوان ہو چکی ہے، ہم نادانی اور غفلت کی وجہ سے اپنی بچی کو نہ پڑھا سکے، اس کے پاس صرف 6 مہینے ہیں، ان 6 مہینوں میں آپ اسے اچھی قرآن شریف اچھا پڑھا دیجئے، اردو اچھا پڑھا دیجئے، اور موٹے موٹے مسائل جس سے پاکی ناپاکی اور نماز وغیرہ کے موٹے موٹے مسائل سکھا دیجئے تاکہ خود اپنی زندگی یہ شریعت کے مطابق صحیح طریقے سے گزار سکے۔ میری یہ درخواست ہے آپ تمام مستورات اور تمام حضرات سے، آپ کی بچی اگر جوان ہے تو چونکہ اس مکتب کے اندر پڑھانے والا کوئی مرد نہیں بلکہ 2 بچیاں ہیں، ایک مولانا کی اہلیہ ہے، ایک مولانا کی بچی ہے، چونکہ یہ مستورات ہیں، آپ ان کے پاس صرف جوان بچیوں کو ہی نہیں، آپ کی گھر والی اگر وہ کئی بچوں کی ماں ہے اور اس کی سورہ فاتحہ صحیح نہیں ہے، اس کی درود شریف صحیح نہیں ہے، دعائے قنوت اس سے نہیں آتی ہے، اتحیات اس کی صحیح نہیں ہے، کپڑوں کے پاک کرنے کا طریقہ اس کے پاس نہیں آتا ہے، نماز اس سے نہیں آتی ہے، تو آپ اپنی گھر والی کو، آپ اپنی والدہ کو بھی اس مکتب کے اندر بھیج سکتے ہیں کہ جاؤ وہاں جا کر دین سیکھ کر آؤ۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، حدیث شریف ہے کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان کے ذمہ فرض ہے۔ اتنا علم سیکھنا جس سے آدمی کو حلال حرام کی تمیز ہو جائے، جائز ناجائز کی تمیز ہو جائے، پاک ناپاک کرنے کا کیا طریقہ ہے یہ سیکھ جائے، نماز کن چیزوں سے ہوتی ہے کن چیزوں سے نہیں ہوتی یہ آ جائے۔ اتنا علم سیکھنا تو ہر مرد و عورت پر شریعت کی طرف سے، اللہ کی طرف سے فرض ہے۔ اس لیے ماشاءاللہ ابھی میں مغرب میں یہاں پہنچا ہوں، میں نے 3-4 بچیوں کو دیکھا، ابھی مجھ سے پہلے ایک بچی نے ترانہ پڑھا تھا، اس سے پہلے جو بچی تقریر کر رہی تھی واقعتاً مجھے اس بچی پر حیرت ہو رہی تھی کہ کتنی شاندار اتنے بڑے مجمع کے سامنے مائک میں بے جھجک ہو کر وہ جو ہے کتنا شاندار مضمون بیان کر رہی تھی۔ قابل مبارکباد ہیں وہ مائیں اور وہ باپ جن کی بچیوں کو اس مکتب کے اندر پڑھنے کا شرف حاصل ہے، جن کی بچیاں اس مکتب کے اندر تعلیم حاصل کر رہی ہیں، بہت بہت مبارکباد ہے وہ والدین، بہت بہت مبارکباد ہے وہ بھائی جن کی بہنیں اس مکتب کے اندر تعلیم حاصل کر رہی ہیں۔ یہ مکاتب اگرچہ ہماری نظروں میں ان کی حیثیت کچھ بھی نہ ہو، لیکن خدا کی قسم اللہ کی نظروں میں ان کی حیثیت بہت بلند ہے۔ کنز العمال کی ایک روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بعض دفعہ اہل زمین پر نظر فرماتے ہیں، ویسے تو اللہ تعالیٰ نظر فرماتے ہی رہتے ہیں، لیکن بعض دفعہ
खसूसी नजर फरमाते हैं। तो अल्लाह ताला जब नजर फरमाते हैं तो लोगों के गुनाहों को देखकर सख्त गजबनाक हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। अल्लाह ताला जैसे खुद अजीम है, अल्लाह का गुस्सा भी उतना ही अजीम है। अल्लाह के गुस्से को देखकर फरिश्ते कप कप आने लगते हैं। कोई तस्बीह में मशगूल हो जाता है, कोई तहमीद में मशगूल हो जाता है, कोई सजदे में गिर पड़ता है, कोई रुकू में चला जाता है। सब फरिश्तों में कप कपाहट तारी हो जाती है अल्लाह के गुस्से को देखकर। फिर अल्लाह तबारक व तआला दोबारा जमीन पर नजर फरमाते हैं तो अल्लाह ताला कुछ ऐसे बच्चों को देखते हैं जो इल्म दीन हासिल कर रहे होते हैं, कायदे पढ़ रहे हैं, सिपारा पढ़ रहे हैं, कुरान करीम पढ़ रहे हैं। मासूम मासूम बच्चे अपने बगलों में कायदा सिपारे दबाए मकतब की तरफ जा रहे हैं तो अल्लाह ताला उन बच्चों को देखकर जो है खुश हो जाते हैं और अल्लाह का गुस्सा जो हमें देखकर भड़क गया था उन बच्चों को देखकर अल्लाह का गुस्सा काफूर हो जाता है। कितनी बड़ी फजीलत है इन मकातिब में पढ़ने वाले बच्चों की, आप अंदाजा नहीं लगा सकती। आजकल तो जहन ही बदल गया है। एक हाफिज कुरान की, एक आलिम कुरान की वो हैसियत हमारी नजरों में नहीं है जो एक सरकारी मुलाजिम, किसी पुलिस अफसर या फौज में लगे हुए लड़के की होती है। ये सिर्फ और सिर्फ इल्म दीन की कदर न होने की वजह से है, वरना हाफिज कुरान का अल्लाह के यहाँ क्या मकाम है। अहादीस की किताबें इससे भरी हुई है। आप तमाम हजरात और आप तमाम माए बहनें जानती हैं। मैं उस मजीद तफसील में जाना नहीं चाहता, मैं तो सिर्फ इस पर जोर देना चाहता हूँ कि आप अपनी बच्चियों को खुदा के लिए इस वक्त भी अगर जाहिल रखेंगी, अनपढ़ रखेंगी तो फिर आपसे ज्यादा नासमझ, आपसे ज्यादा बेवकूफ और आपसे ज्यादा जाहिल कोई नहीं हो सकता। और जब हम अपने बच्चों को दीनी तालीम देंगे, उनकी तरबियत करेंगे तो हमारे घरों का माहौल भी खुशगवार होगा। जिन ममालिक में दीनी तालीम नहीं है या दीन इस्लाम नहीं पहुंचा, उन ममालिक के अंदर सरकारी सेंटर बने हुए हैं। वो सरकारी सेंटर किस लिए है कि उन ममालिक में लोगों का नारा है कि हम दो हमारे दो, यानी मियां बीवी सिर्फ दो बच्चे करते हैं, एक लड़का एक लड़की, उससे ज्यादा नहीं करते। लड़की की शादी हो जाती है, लड़के की जब शादी होती है और उसके घर बीवी आती है, अगर बीवी में और सास में नहीं बनी, लड़के में और वालिद में नहीं बनी तो लड़का और बीवी मिलकर अपने वालिदैन को उन सरकारी सेंटरों में छोड़ आते हैं। ये दीगर तमाम ममालिक में ये सरकारी सेंटर बने हुए हैं। बूढ़े वालिदैन को उन सरकारी सेंटरों में लड़का और उसकी बीवी छोड़ आते हैं और सरकारी जो उस सेंटरों में मुलाजिम है उनके लिए नंबर दे आते हैं कि अगर हमारे वालिदैन बीमार हो या मर जाए तो हमारे पास फोन कर देना। कई दफा ऐसा होता है कि वालिदैन शदीद बीमार हैं, सेंटर वालों ने लड़के के पास फोन किया कि आपके वालिदैन सख्त बीमार हैं, तो लड़के के पास इतना वक्त नहीं होता वहां जाकर वालिदैन की मिजाज पुरसी कर लें, क्या हाल है। सेंटर वालों से कह देते हैं आप इलाज करा दीजिए, जितने पैसे होंगे हम आपके अकाउंट में डाल देंगे। बाज़ दफा ऐसा होता है वालिदैन का इंतकाल हो गया, अब वो सरकारी सेंटर से फोन आ रहा है कि आपके वालिद का इंतकाल हो गया, वालिदा का इंतकाल हो गया, आप आ जाइए और आखिरी वक्त दीदार कर लीजिए, जियारत कर लीजिए, मुंह माथा देख लीजिए। लेकिन लड़के के पास इतना वक्त नहीं है कि माँ बाप का आखिरी वक्त में जाकर मुंह देख लें। वो सरकारी अफसरों मुलाजिमों से ही कह देता है कि आप इसे दफन करा दो या जलवा दो, हम जो है जो खर्च आएगा वो दे देंगे। ये नतीजा है आला दुनियावी तालीम का, दीनी तालीम न होने का ये नतीजा है। और जो वालिदैन अपने बच्चों को दीनी तालीम दिलाते हैं, जो वालिदैन अपने बच्चों को दीनी तालीम दिलाते हैं उन वालिदैन से पूछो कि उनके बच्चे उनको किस तरह हाथों में रखते हैं, किस तरह अपने सरों पर बिठा
کر رکھتے ہیں، کس طرح انہیں خوش رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنے بچوں کو بھی، اپنی بچیوں کو بھی دینی تعلیم سے، دین تربیت سے آراستہ کرنا چاہیے۔ اور اس طرح کے مکاتب، خدا کی قسم جن گاؤں میں اس طرح کے مکاتب نہیں ہیں، ان گاؤں والے جو ہے اس طرح کے مکاتب کے لیے ترس رہے ہیں کہ کاش کہ ہمارے یہاں بھی کوئی ایسا مکتب کھل جائے جس میں ہم اپنی بڑی بچیوں کو پڑھا سکیں۔ دیگر گاؤں والے اس طرح کے مکاتب کے لیے ترس رہے ہیں۔ خدا کے لیے آپ اس مکتب سے فائدہ اٹھائیے۔ جب ہم اپنی اولاد کو دینی تعلیم دیں گے تو اللہ تعالیٰ دنیا سے بھی نوازیں گے اور دنیا میں بھی نوازیں گے اور آخرت میں بھی نوازیں گے۔ بس میں ایک آخری واقعہ سنا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ایک خلیفہ گزرے ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ۔ خلفائے اربعہ کے بعد سب سے اچھی خلافت کرنے والے جو ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ۔ جب انہیں خلیفہ بنایا گیا تو ان کی بیوی کے پاس کروڑوں کی مالیت کا زیور تھا، ہزاروں کی مالیت کا نہیں، لاکھوں کی مالیت کا نہیں، کروڑوں کی مالیت کا زیور ان کی بیوی کے پاس تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے خلیفہ بنتے ہی بیوی سے کہا کہ تمہارا یہ سارا زیور مجھے مشتبہ لگتا ہے، اس لیے تم اسے بیت المال میں جمع کر دو، اگر تم اسے بیت المال میں جمع نہیں کرو گی تو میں تمہیں نہیں رکھوں گا، طلاق دے دوں گا۔ بیوی نے کہا مجھے مال کی ضرورت نہیں، مجھے آپ کی ضرورت ہے، میں یہ سارا مال بیت المال میں جمع کرتی ہوں اور میں آپ کے ساتھ رہوں گی۔ اس کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز جو خلیفہ بننے سے پہلے بہت عالی شان زندگی گزارنے والے تھے، فقر و فاقہ اور تنگی کی زندگی گزارنے لگے۔ آدھی دنیا سے زیادہ پر حکومت اور بادشاہت کرنے والے حضرت عمر بن عبدالعزیز، گھر میں فاقہ صرف اس لیے کہ کوئی حلال کوئی حرام پیسہ ہمارے گھر نہ آئے۔ خلیفہ بننے کے بعد اور اس سے پہلے بھی انہوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ اپنی اولاد کے پیٹ میں کوئی حرام لقمہ اور مشتبہ لقمہ نہیں جانے دوں گا، یہ طے کر لیا تھا۔ اور اپنی موت تک اپنی اولاد کے لیے ایک پیسہ مشتبہ جو ہے گھر میں نہیں لائے، بالکل حلال کا اور صاف ستھرا پیسہ۔ خیر ان کی زندگی گزری، میں واقعے کو مختصر کر رہا ہوں، بچے بہت ہیں۔ ان کی وفات ہو گئی، وفات کے تقریباً 50 سال بعد ایک خلیفہ ہوئے، خلیفہ منصور۔ خلیفہ منصور کے دور میں ایک بہت بڑے عالم تھے مقاتل بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ۔ خلیفہ منصور نے ایک دن ان سے کہا کہ حضرت کوئی نصیحت کر دیجئے۔ مقاتل بن سلیمان نے فرمایا اعوذک بما رأیت او بما سمعت، کہ دیکھی ہوئی بات سے نصیحت کروں یا سنی ہوئی بات سے نصیحت کروں؟ تو خلیفہ منصور نے کہا کہ دیکھی ہوئی بات سے نصیحت کرو۔ تو اس کے بعد مقاتل بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے ایک واقعہ سنایا۔ وہ واقعہ سنانا میرا اصل مقصد ہے، آپ حضرات اس کو توجہ سے سنیں اور جو بچے شور کر رہے ہیں ان کو خاموش کر دیں۔ مقاتل بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس وقت عمر بن عبدالعزیز کا انتقال ہو رہا تھا تو ان کا کوئی بے تکلف دوست ان کے ساتھ تھا۔ اس دوست نے عمر بن عبدالعزیز سے کہا کہ آپ اپنے بچوں کے لیے وصیت کر دیجئے، آپ کے مرنے کے بعد آپ کے بچوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر میں نے اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دی ہے، ان کی اچھی تربیت کی ہے، پھر تو میرے مرنے کے بعد اللہ ان کا ذمہ دار اور نگراں ہوگا، اور اگر میں نے ان کو اچھی تعلیم نہیں دی، ان کی اچھی تربیت نہیں کی، پھر میں اور وہ برے ہیں تو میں بروں کا ساتھ دینا پسند نہیں کرتا۔ یہ کہہ کر انتقال کر گئے۔ ان کے انتقال کے بعد جب ان کے مال کو دیکھا گیا تو کل 18 دینار انہوں نے میراث میں چھوڑے تھے، صرف 18 دینار، جن میں سے 9 دینار تو ان کی قبر اور کفن دفن میں لگ گئے، بچے کل 9 دینار، اور لڑکے چھوڑے تھے 11۔ جب 9 دینار کو 11 لڑکوں میں تقسیم کیا گیا تو ہر لڑکے کے حصے میں پورا 1 دینار بھی نہیں آیا تھا۔
عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے ایک خلیفہ اور ہوئے تھے، ہشام بن عبد الملک، انہوں نے بھی 11 لڑکے چھوڑے تھے، اور جب ان کے مال کو دیکھا گیا تو ہر لڑکے